السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل الہند اسلامک میڈیا پر۔ ناظرین، خبر کا عنوان ہے مولانا کلیم صدیقی۔ اس ضمن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جیل میں رہ کر کیا ہدایات اپنے وکیل اسامہ ندوی صاحب کو کی ہے۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اسامہ ندوی نے جیل سے باہر آ کر کیا نیک کام انجام دیا، بہت اہم رپورٹ ہے، آپ اسے مکمل سنیں۔ داعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی تاریخ اگلے 24 گھنٹے کے بعد ہے۔ آپ حضرت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے اور جلد از جلد باعزت بری فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کی سنوائی کی کیا اپڈیٹ ہے، اس بارے میں اسامہ ندوی صاحب ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے سلیم ڈرائیور صاحب کی عرضی کی درخواست دی گئی ہے اور ان کی تاریخ آنے ہی والی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ خیر، میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت نے جیل میں رہ کر جو ہدایات کی ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ دراصل ہدایت یہ ہے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب سلیم قریشی کے فون پر ایڈوکیٹ اسامہ ندوی نے جیل میں بند 31/1/2007 سے محمد رئیس کو 16 سال کے بعد جیل کے ہائی کورٹ میں اپیل کر کے جیل سے رہا کرایا ہے۔ محمد رئیس کو 31/1/2019 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ محمد رئیس کے گھر پر کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کی خبر خیریت لینے والا نہیں تھا جب مولانا کلیم صدیقی صاحب اور حافظ ادریس صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں حضرات نے ان کی رہائی کے لیے ایڈوکیٹ اسامہ ندوی صاحب کو حکم دیا اور کہا کہ یہ بیچارے ہیں، یہ بے بس ہیں، لوگوں کی رہائی کے ساتھ ہی ہماری رہائی اللہ کے حکم سے ہوگی، لیکن ان کی رہائی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی صاحب نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ مقدمے کی بہترین پیروی کرتے ہوئے 2 مہینے کی کڑی تکلیف اور مشقت کے بعد، محنت کے بعد رئیس احمد کو جیل سے رہا کرا دیا ہے۔ یہ ایک بڑا کام انجام دیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ داعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اپنی مخلصانہ محنت کے نتیجے میں جیل میں بھی رہ کر وہ کام کر رہے ہیں جو غالباً باہر رہ کر نہ ہو پاتا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، اور اگر کمنٹ پر نہ پوچھ سکتے ہوں تو ہمارے واٹس اپ نمبر 7301214171 پر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات مکمل ویڈیو سماعت فرمائیں۔ گلے ملا، پھر حاجی صاحب سے گلے ملا، بولے حاجی صاحب کہے کہ اسامہ مل لیں گے، آ جائیں گے، یا تو آ گئے ہوں گے یا تو بلا لینا، فون نمبر لے لو۔ لے لیا تو اسے آپ کو فون کیا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو اندر وہ لوگ نماز وغیرہ کس طرح سے ادا؟ نماز اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں، بیرک کے باہر نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، پہلے پڑھتے تھے بیرک کے باہر، اب نہیں پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ہم لوگ 8-9 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو تندرستی دے۔ حاجی صاحب کو، حضرت جی کو، وہ عید میں کھیر بٹوائے تھے، کھجور، بسکٹ، نمکین سب بٹوائے تھے۔ عید میں بھی بٹوائے، بقرعید میں بھی بٹوائے۔ ان کی بڑی بہت عزت کرتے ہیں سب، مطلب پورا احاطہ عزت کرتا ہے ان کی۔ بہت ادب لحاظ سے بات کرتے ہیں، آ کے بیٹھیں گے، سلام دعا کریں گے، سلام دعا کر کے بیٹھیں گے، پھر جائیں گے۔ اور
کھانے پینے کا کس طرح ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا یہی سبزی آتی ہے، کبھی لوکی کی آتی ہے، کبھی کدو کی آتی ہے، پھر جیل تو ہے ہی ہے، اور جمعہ کے دن شام کے ٹائم ارہر کی رہتی ہے دال، اور سنیچر کے دن ارد راجما رہتا ہے۔ تو حضرت صاحب جو ہیں